वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का दौरा किया। प्रोजेक्ट इसी साल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा पाकिस्तान में पहला लेवल 3 डेटा सेंटर भी बनेगा। वर्चुअल क्लास रूम्स का भी इंतजाम होगा। पूरे पाकिस्तान से तलबा क्लासेस लेंगे। IT से मुतालिक 10,000 नौकरियां यहां से निकलेंगी। पहला जदीद IT पार्क मुल्क में इनकलाबी हैसियत रखेगा। रुपए की लागत से ये स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क का ज़ेरे तामीर है। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं। जून 2025 में 24 घंटे काम की स्पीड के बावजूद ये मुकम्मल होगा। गुजारिश की है कि इसी साल ये स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क को मुकम्मल करें। 120 दफातर होंगे, हजारों उनके कंपनी में कारकुन होंगे। पाकिस्तान में ये पहला लेवल 3 सेंटर डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। वर्चुअल क्लास रूम्स का भी यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम किया गया है। पूरे पाकिस्तान में वर्चुअल क्लास रूम्स का जो एक ये इनिशिएटिव है उससे बेपनाह मदद मिलेगी। 10,000 IT रिलेटेड प्रोडक्टिव जॉब्स मिलेंगी। 250 रोजगार सेंटर्स पूरे मुल्क में वो बारज़ वजूद में आएंगे। पहला एक जदीद IT पार्क पाकिस्तान में इंकलाबी हैसियत रखेगा। 40 IPPs को बचा लें या 24 करोड़ आवाम को महंगी बिजली के खिलाफ बिजनेस कम्युनिटी हम आवाज। कराची, लाहौर और फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली के नर्ख कम करने का मुतालबा। तंबीह की कि ताजुर बलवाई नहीं, लेकिन पानी सर से ऊंचा हो चुका। मसला हल ना किया तो बात बढ़ सकती है। हमें 25 से 30 रुपए में मिलनी चाहिए, उसकी जगह हम 60 रुपए दे रहे हैं और कीमत जो हम IPPs को दे रहे हैं वो पूरी 45,000 की दे रहे हैं। मुझे हैरत है कि इतना बड़ा ये राज आज तक फाश क्यों नहीं हुआ। 52% जो IPPs हैं वो हुकूमत की मिल्कियत है। 23% जो है वो CPEC के तहत चीन की सरमायाकारी से चल रहे हैं। 25% जो हैं वो IPPs जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की है, जिसमें हमारे कारोबारी दोस्त भी शामिल हैं। कि क्या हम उन 40 खानदानों को देखें या 24 करोड़ की आवाम को देखें। 2100 बिलियन जो है कैपेसिटी की मद में वसूल किए गए। आने वाले जो साल है उसमें 2800 बिलियन जो है वो आपसे वसूल किए जाएंगे। 240 मिलियन लोगों को बचा लें तो या 42 कंपनीज को बचा लें। लोगों ने कारोबार तजारत नहीं करेंगे तो ये जो टैक्सेस इतनी इन्होंने रेशो सारी अडॉप्ट बनाई है अभी, जो अगर ये तो बिजनेस फ्लरिश करने से आने थे। जो बिजनेस कम्युनिटी होती है ये बलवाई नहीं होते, लेकिन जब पानी हद से क्रॉस कर जाए तो फिर बात कहीं पे भी जा सकती है। हम इतने पैसे कमाने के काबिल तो हों कि आपको इतना टैक्स दें। कितना आप दबाएंगे बिजनेस कम्युनिटी को। 25% 2 सालों में इंडस्ट्री बंद हो गई है। 10,400 अरब का आपने टैक्स लगाया हुआ है तो 18,000 अरब की करप्शन है FBR के अंदर। चिड़ियां खेत चुग जाएं उससे पहले हमें चाहिए कि हम अपनी इंटरेक्शन को ठीक कर लें। आजाद कश्मीर में बिजली के बिल 3 रुपए फी यूनिट के मुताबिक जारी कर दिए गए। बिल में सरचार्ज भी माफ किए गए हैं। आजाद कश्मीर में बिजली बिल पर बकायाजात 12 एक साथ में वसूल किए जाएंगे। मई में हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक बिजली की कीमत फी यूनिट 3 रुपए तय की गई थी। आजाद कश्मीर में तकरीबन 1 साल से बिजली के बिल नहीं जमा करवाए जा रहे थे। अडयाला जेल में बनी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। तफसीलात जानते हैं बाबर मलिक से। बताइए बाबर। जी हाँ, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की समाअत हुई है और समाअत की खसूसी अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइच ने की है। आज की समाअत में बुशरा बीबी और बानी PTI के वकला ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पर जेरा मुकम्मल कर ली। साबिक वज़ीर आला KPK परवेज खट्टक और साबिक वफाकी वज़ीर जुबैदा जलाल पर भी बानी PTI के वकील ज़हीर अब्बास चौधरी ने जिरा मुकम्मल की है। परवेज खट्टक और जुबैदा जलाल पर बुशरा बीबी के बाबर मलिक इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बाबर मलिक आपका शुक्रिया। अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत ने समाअत अब 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं PTI पर पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं। पाकिस्तान को इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। इसी से मुल्क आगे जाएगा। इस दहशतगर्दी के अफरेद से लड़ने के लिए, इससे निजात हासिल करने के लिए पूरी कौम को एक होना होगा।
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. پاکستان کو انتقام کی نہیں، پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. جتنی جلد اس بات کو سمجھ لو گے اتنے جلد پاکستان مضبوط ہوگا، یہاں استحکام آئے گا اور ملک آگے جائے گا. حاصل وصول یہ ہے، عمران خان کو باہر نکالو، اسیران کو باہر نکالو. عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے، لیکن اس میں میرے بھائی دو نکات ہیں. میننگ فل ہو اور مینڈیٹ کی واپسی، اسیران کی واپسی، اسیران کی رہائی. لیکن آپ ہی بتائیے، آپ انصاف کیجئے، ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور ایک طرف میرے لیڈر عمران خان اور ہماری جماعت کی سینئر لیڈرشپ پہ آرٹیکل 6 اور پارٹی پہ پابندی کی بات کریں. بات کو جچتی نہیں ہے. یہ پہلی حکومت ہوگی جو 5 سال پورے کرے گی. اس وقت سب اشارے مثبت ہیں جو دشمن کو برداشت نہیں. لیگی رہنما رانا مشہود کی لندن میں پریس کانفرنس مخصوص نشستوں کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا سہولت کاری کی گئی، آئین کو ری رائٹ کیا گیا. پہلی حکومت ہے جو اپنے 5 سال پورے کرے گی، یہ ڈیلیور کرے گی. سارے انڈیکیٹر پازیٹیو جا رہے ہیں. یہ تو پاکستان کے دشمنوں کو قبول ہی نہیں. اور میں بڑی کھل کر کہوں گا کہ سہولت کاری کی گئی. آپ نے تو اس فیصلے میں آئین کو ہی ری رائٹ کر دیا. اسی طرح کا فیصلہ ہے جس طرح کا نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے والا، اس کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا. وہ جج صاحبان تو سارے پینشنیں لے رہے ہیں، ورکس اینڈ پریویلیجز ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ چاہیے تھا کہ جن کے فیصلے غلط ثابت ہو گئے ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز کو بند کر دینا چاہیے. تو جن جج صاحبان کے اوپر الزام لگے ہیں پہلے وہ ان کا سامنا کریں. پی ٹی آئی میں تو پہلے بات کی کہ معافی مانگیں، معافی مانگ کے قوم سے معافی مانگیں. لاء کے دروازے سیاسی جماعتوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے لیے عسکریت پسند لوگ اور جماعتیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، پہلے اس کا جواب دے دیں پھر اگلی بات کریں. مریم نواز کہتی ہیں 5 سال سے پہلے نہیں جائیں گے. ان کا بیان خوف کی علامت ہے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چچا بھتیجی کے دن گنے جا چکے ہیں. 2 باتیں انہوں نے کی کہ ایک 5 سال سے پہلے ہم نہیں جائیں گے، دوسرا انہوں نے سپریم کورٹ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ حکومت کو کام کرنے دے یا ملک چلنے دے. جو آپ یہ بات کر رہی ہیں تو آپ کے اندر کا خوف وہ جاگ رہا ہے. میں ایک بات واضح طور پہ اس چچا بھتیجی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دن گنے جا چکے ہیں. تارڑ صاحب انہوں نے کو بات کی پابندی کی، یعنی ایمکوں کی جنت میں رہتے ہیں. 2 کروڑ 60 لاکھ ووٹ لینے والی پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں ہم پابندی لگا دیں. اس طرح سپیڈی ٹرائل سے اب چیخیں نکل رہی ہیں گورنمنٹ کی کہ یہ حکومت اس وقت رو رہی ہے. تو یہ تو کامیابی ہے نا جی ہماری لیگل ٹیم نے اپلیکیشن بھی دے دی ہے 14 اگست کی، 14 اگست کو جلسے کی. پہلا ہمارے اسلام آباد کا جلسے سے شروع ہو کے ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ، اور اگلا جلسہ ہمارا انشاءاللہ لاہور میں ہوگا. پی پی سے بات چیت کی خبر مکمل طور پر بے بنیاد اور گمراہ کن ہے. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا وہ ایک چینل پر ان سے منسوب بیان کی سختی سے تردید کرتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی ہے اور نہ ہی میں نے میڈیا پر ایسا کوئی بیان دیا ہے. وفاقی وزیر قانون کا پی ٹی آئی کے چیئرمین جوڈیشل کمیشن کو لکھے گئے خطوط پر رد عمل. عمر ایوب اور شبلی فراز کی خطوط سیاسی شعبدہ بازی ہے، یہ کہنا تھا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا. انہوں نے مزید کہا کہ آئینی فورمز کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنا افسوسناک ہے، پارلیمانی روایات کے برعکس ہے. ایڈ ہاک ججز کا تقرر بار کونسلز اور ایسوسی ایشنز کے مطالبے پر کیا گیا. زیر التوا مقدمات عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے ایڈ ہاک ججز کا تقرر کیا گیا. جوڈیشل کمیشن نے آئین کے مطابق بھاری اکثریت سے ایڈ ہاک ججز کی منظوری دی. جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین کو خط لکھنا صرف سیاست ہے. آئینی ادارے کے سربراہ خود جواب نہیں دیتے. آئینی فورمز کو آئینی کام کرنے دیں، سیاست کی نظر نہ کریں. لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبونل NA 127 سے منتخب رکن اور وفاقی وزیر عطا تارڑ کی کامیابی کے خلاف انتخابی عذرداری کی 22 جولائی کو سماعت کرے گا. ٹریبونل نے عطا تارڑ اور الیکشن کمیشن کو اصل فارم 45 اور 47 داخل کرانے کا حکم دیا. ٹریبونل نے عطا تارڑ کو بیان حلفی بھی داخل کرانے کا حکم دے رکھا ہے. جسٹس انوار حسین PTI کے ظہیر عباس کی درخواست پر سماعت کریں گے.
شدید گرمی اور حبس کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. لانڈھی، قائد آباد، گلشن حدید، ڈیفنس، کلفٹن اور کسری میں موسلادھار بارش ہوئی. اسٹیل ٹاؤن، شاہ لطیف ٹاؤن، احسن آباد، سائٹ ایریا اور ملحقہ علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے. صدر، گلشن اقبال، گلستان جوہر، کورنگی، شاہ فیصل کالونی میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی. اسی پر مزید جانیں گے. روحا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی روحا. جی بالکل، دیکھیں شہر قائد میں شدید حبس اور گرمی کا زور جو ہے وہ اب ٹوٹ چکا ہے اور کراچی کے مختلف علاقوں میں جن میں ملیر، قائد آباد، گلشن معمار، گلشن حدید، میٹروول سائٹ ایریا، سرجانی، گلشن حدید اور اس کے مختلف جو ہے وہ علاقوں میں اس وقت تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. میں اس وقت موجود ہوں فریئر ہال میں اور یہاں بھی جو ہے وہ رم جم جو ہے وہ برس رہی ہے، لیکن موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے. حبس کی کیفیت ابھی بھی محسوس کی جا رہی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئندہ کل تک جو ہے وہ اسی طرح موسم رہے گا. وقفے سے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. جی. کراچی میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا. شہری موسم انجوائے کرنے گھروں سے باہر نکل آئے. موسم کی تازہ صورتحال کیا ہے یہ جانتے ہیں عشرت خان سے. بتائیے عشرت. بالکل، کراچی میں بارش نے موسم کو خوشگوار کر دیا ہے. مختلف علاقوں میں اس وقت بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں ساحل سمندر لالہ زار پر موجود ہوں. اس وقت موسم کافی خوشگوار ہو رہا ہے. شہری موسم کو انجوائے کرنے باہر نکل گئے ہیں اور درخت بھی جو دھل سے گئے ہیں خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں. پرندے بھی چہچہاتے نظر آ رہے ہیں. موسم صبح تو کافی گرم تھا. کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت بھی بوندا باندی ہو رہی ہے اور موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے. لوگ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں. جی. کراچی میں بارش کے بعد مختلف علاقوں میں 250 فیڈرز بند ہو گئے. مختلف علاقوں کی بجلی فراہمی معطل ہو گئی. کورنگی، میٹروول، گلشن اقبال، اورنگی ٹاؤن، قصبہ کالونی، پنجاب کالونی، سرجانی ٹاؤن، تیسر ٹاؤن، کاٹھور، گڈاب سٹی میں بجلی کی فراہمی معطل ہے. بن قاسم، گلشن حدید، بلدیہ، اتحاد ٹاؤن، گلستان جوہر، ریلوے کالونی، پی سی ایچ ایس، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، سر سید ٹاؤن، خواجہ اجمیر نگری اور لیاقت آباد میں بھی بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے. انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید جانیں گے. جی انجم. بالکل ایسا ہی ہے. کراچی میں بارش تو ہوتی ہے اور شدید گرم موسم کے بعد بارش ہی تو لوگ کافی کھلکھلا اٹھے تھے، لیکن اس کے ساتھ کراچی کے شہریوں پر ایک عذاب مسلط ہو جاتا ہے، بجلی بند ہو جاتی ہے. اس وقت بھی تقریباً 250 کے قریب فیڈر بند ہے. متعدد پی ایم ٹی بھی اسٹرپ کر گئی ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ کراچی کے متعدد علاقے نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، سرسید ٹاؤن، لانڈی، کورنگی، ملیر، رضاک آباد، گلشن معمار، گڈاب، کاٹھور اور اس میں بلوچستان کا علاقہ اتھل بھی شامل ہے جہاں پر بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے اور تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں کہ بجلی کی فراہمی بحال نہیں ہو سکی ہے. پیڈل بھی ایریا بھی اس میں شامل ہے. کہ الیکٹرک کا کہنا ہے کہ نچلی علاقوں میں وہ فیڈر بند کر دیتے ہیں تاکہ جہاں علاقوں میں کنڈے لگے ہوئے ہیں وہاں پر کوئی آتا نہ رونما ہو جائے. لیکن یہ صورتحال ہے کہ 250 سے زیادہ فیڈر بند ہیں اور متعدد علاقے اچھے موسم میں اب بجلی سے محروم ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. مخصوص نشستوں کا کیس، نون لیگ کے 3 ارکان نے نظرثانی درخواست دائر کر دی ہے. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. دیکھیے، عدالتی فیصلے سے متاثرہ نون لیگ کے 3 اراکین نے نظرثانی اپیل دائر کی ہے. ان میں ہما اختر چغتائی، ماجبین عباسی اور سیدہ آمنہ بطول شامل ہیں. اس نظرثانی میں سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع نہ کرانا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. پورا کیس سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق تھا. اپنی مرضی سے سنی اتحاد کونسل میں جانے والے 41 ارکان کو پارٹی تبدیل کرنے کے لیے 15 دن دینا آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے. قانون میں طے کردہ اصول سے ہٹ کر نیا طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا. 12 جولائی کے مختصر اکثریتی فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے اس نظرثانی میں کہ اکثریتی فیصلہ آئین کے تحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سرغنہ نور ولی محسود کی خفیہ کال پکڑی گئی. پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اپنے کارندے کو ہدایت دی کہ امن و امان کی صورتحال خراب کرنا ہے. متعلقہ حکام نے نور ولی محسود کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا. دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پاکستان ہر ممکن حد تک جائے گا. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور بنو کی صورتحال کی خود نگرانی کر رہے ہیں. ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نے شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا بھی اعلان کیا جو شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گا.
खुदकुश हमले में फौजी जवान और शहरी शहीद हुए थे। इस मकाम की हसास नौयत भी कल के नाखुशगवार वाक़े की एक वजह बनी। मौजूदा दहशतगर्दी की लहर के पेश नज़र अवाम से इंतहाई एहतियात की दरख्वास्त है। IPPs को रवां साल के पहले 3 माह के दौरान 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां। इसी पर मजीद जानेंगे। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम बताइएगा। जी, साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने जो कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा है वो शेयर किया है। नेपरा का डाटा जो शेयर किया गया है उसके मुताबिक गौहर एजाज का ये कहना है कि मुख्तलिफ IPPs को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब रुपए अदा किए गए हैं। इसमें IPPs में आधे 10% से भी कम कैपेसिटी पे चल रहे हैं, यानी कि आपको 10% से भी कम कैपेसिटी पे वो IPPs चल रही हैं जिनको अदायगियां की गई हैं। 4 पावर प्लांट बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं। गौहर एजाज का मजीद भी ये भी कहना था कि हमारे हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। इन पावर प्लांट्स को पैसे तब भी दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। साबिक वजीर तिजारत का निगरान वजीर तिजारत का ये भी कहना था कि नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। उन्होंने ये मुतालबा किया और साथ में ये भी कहा कि हुकूमत अवाम के पैसे पे कारोबार न करे और न ही सार्फिन के साथ कोई ज्यादती की जाए। तो गौहर एजाज की जानिब से IPPs को रवां साल के पहले 3 माह के दौरान 450 अरब रुपए की भारी अदायगी करने का डाटा शेयर किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।